السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے دوسرے نشرے کے ساتھ میں ہوں عائشہ مجاہد۔ پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اٹلی کے دورے کے بعد اب جمہوریہ فرانس کے دورے پر ہیں، جہاں وہ فرانس کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ صاحب سمو امیر نے سربیا کے صدر کو ان کے ملک کے اسٹیٹ ہوڈ ڈے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطر کم ترقی کرنے والے ملکوں کی 5ویں کانفرنس کی میزبانی کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ کانفرنس اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہوتی ہے۔ ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 41,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ترکی اور شام کے متاثرین کی مدد کے لیے $790 ملین کی امداد کی اپیل کی ہے۔ یہ تھی اس وقت کی اہم سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اٹلی کے دورے کے بعد اب جمہوریہ فرانس کے سرکاری دورے پر ہیں۔ صاحب سمو امیر فرانس کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سربیا کے صدر جناب الیگزینڈر ووچیچ کو ان کے ملک کے اسٹیٹ ہوڈ ڈے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے سربیائی صدر کو تہنیتی تار روانہ کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سربیا کی وزیر اعظم محترمہ اینا برنابیچ کو ان کے ملک کے قومی دن کے حوالے سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کی روشنی میں قطر کم ترقی کرنے والے ملکوں کے متعلق اقوام متحدہ کی 5ویں کانفرنس کی میزبانی کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ کانفرنس آئندہ ماہ مارچ کی 5 تاریخ سے 9 تاریخ کے درمیان ہوگی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ یونو کی یہ کانفرنس کسی عرب ملک یا مشرق وسطیٰ میں منعقد ہوگی۔ کانفرنس کے دوران دنیا کی مختلف اقوام کے مسائل پر غور کیا جائے گا۔ دوحہ میں اس کانفرنس کا انعقاد علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر قطر کی سفارتکاری اور اس کے اہم کردار کا عالمی اعتراف ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی سرپرستی میں ماحولیاتی تبدیلیاں اور انسانی حقوق کانفرنس آئندہ ہفتے دوحہ میں ہو رہی ہے۔ کانفرنس کا انعقاد قطر کی قومی کمیٹی برائے انسانی حقوق اپنے اسٹریٹجک شراکت داروں کے ساتھ مل کر رہی ہے، جن میں اقوام متحدہ کا اعلیٰ انسانی حقوق کمیشن، اقوام متحدہ کا افزائشی پروگرام، عرب لیگ اور انسانی حقوق کے قومی اداروں کا عالمی اتحاد شامل ہے۔ کانفرنس 21 اور 22 فروری کو ہوگی، جس میں دنیا کے متعدد ملکوں اور عالمی اداروں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں آج کابینہ کا معمول کا ہفتہ وار اجلاس بلایا گیا۔ اجلاس کے دوران کابینہ نے قطر کی اسٹریٹجی 2030 برائے تحقیقات اور ریسرچ کے بارے میں پیش کردہ تجاویز پر غور کیا گیا اور اس کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ اسی طرح کابینہ نے تہذیبوں کے اتحاد کی قطری کمیٹی کی تشکیل کے متعلق خصوصی فیصلے کی۔ بعض شقوں میں ترمیم کے متعلق کابینہ کے ایک ڈرافٹ بل کی منظوری دی۔ اجلاس کے دوران کابینہ نے قطر اور انڈونیشیا کے مابین کلچر کے شعبے میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشت کے مسودے کو بھی منظور کر لیا۔ بعد ازاں کابینہ نے ٹریفک سیفٹی کے متعلق قومی کمیٹی کے کام کاج کے بارے میں پیش کی گئی سالانہ رپورٹ کا جائزہ لیا اور اس کے متعلق مناسب فیصلے صادر کیے۔ قطر کے 5 اسپتالوں کو دنیا کے 250 بہترین اکیڈمک میڈیکل سینٹرز میں شامل کیا گیا ہے۔
اس موقع پر وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے کہا کہ قطر کے 5 اسپتالوں کو دنیا کے بہترین 250 میڈیکل سینٹرز میں شامل کیا جانا ایک شاندار کامیابی ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ قطر کا ہیلتھ سیکٹر مریضوں کو اتنی بہترین طبی سہولیات فراہم کرتا ہے جو دنیا کے بہترین اسپتالوں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ وزیر صحت نے ان 5 اسپتالوں میں کام کرنے والی تمام میڈیکل ٹیموں کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ ہیلتھ سیکٹر اسی طرح مریضوں کو بہترین ہیلتھ کیئر سروسز فراہم کرتا رہے گا۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی کے ساتھ آج ملک کے دورے پر آئے ہوئے اقوام متحدہ کی ٹیم کے اہلکاروں نے ملاقات کی، جن کا کام داعش، القاعدہ اور طالبان کے حوالے سے تجزیہ کرنا اور پابندیوں پر نظر رکھنا ہے۔ ملاقات کے دوران دہشت گردی کی روک تھام کے شعبے میں قطر اور اقوام متحدہ کے درمیان تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ ریاست قطر نے مرد و زن کے درمیان برابری اور خواتین کو بااختیار بنانے سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کی ایگزیکٹو کونسل کے پہلے سیشن کے اجلاس میں شرکت کی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ قطر نے اس کونسل کے اجلاس میں حصہ لیا ہے۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے اس ادارے کی ایگزیکٹو کونسل میں پہلی بار قطر کی شمولیت پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شرکت مرد و زن کے درمیان مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے قطری قیادت کی سوچ کی عکاسی کرتی ہے، اور یہ سوچ عالمی اور علاقائی سطح پر اس فیلڈ میں قطر کی کامیابیوں سے بھی عیاں ہوتی ہے۔ ترکی کے جنوبی اور شام کے شمالی علاقوں میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں راحت رسانی کا کام جاری ہے۔ قطر ترقیاتی فنڈ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے شام کے علاقوں میں زلزلہ متاثرین کے لیے خیمے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ شام اور ترکی دونوں ملکوں میں موبائل ہومز کی پہلی کھیپ بھی پہنچ چکی ہے۔ ادھر قطر چیریٹی نے الکرامہ سٹی پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مقصد شام کے علاقوں میں باز آباد کاری ہے۔ اسی دوران میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جناب اینٹونیو گوتریش نے زلزلے کے متاثرین کی مدد کے لیے $790 ملین سے زیادہ امداد کی اپیل کی ہے۔ اس رقم سے 3 مہینوں کے لیے بنیادی انسانی ضروریات پوری کی جائیں گی۔ ترکی کے ادارہ آفات اور ہنگامی حالات نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ پیر کو آنے والے زلزلے کے بعد سے اب تک 3850 جھٹکے ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ ادارے نے بتایا کہ لوکیشنز اپنی اصل جگہ سے 7.3 میٹر کھسک گئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ترکی کو انتہائی غیر معمولی حالات کا سامنا ہے اور تاحال زلزلے سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے۔ واضح رہے کہ ترکی اور شام میں آنے والے طاقتور زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 41,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور زلزلے کو 10 دن گزر جانے کے بعد بھی آج معجزاتی طور پر ملبے کے نیچے سے بعض افراد کو زندہ نکالا گیا ہے۔ اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ آج قابض فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے کئی قصبات پر دھاوا بول دیا اور متعدد شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ اس دوران درجنوں شدت پسند یہودی آباد کار اسرائیلی پولیس کی زبردست حفاظت میں مسجد اقصی میں زبردستی داخل ہو گئے اور احاطے کی بے حرمتی کی۔ ادھر اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کا احتجاج آج دوسرے دن بھی جاری ہے، اور مزید قیدی آج اس تحریک میں شامل ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی قومی سلامتی کے انتہا پسند وزیر ایتمار بن غفیر کی جانب سے بیت المقدس میں موجود فلسطینیوں کے مکانات گرانے کے مطالبوں کے بعد حکومت نے مشرقی بیت المقدس کے علاقوں میں پولیس کی نفری میں اضافہ کر دیا ہے۔
صومالیہ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری فوج نے ملک کے جنوب مغرب میں گزشتہ چند دنوں کے دوران کی گئی فوجی کارروائیوں میں الشباب تحریک کے 200 عناصر قتل کر دیے ہیں۔ سرکاری بیان کے مطابق ان کارروائیوں کے دوران الشباب کے ایک بڑے کمانڈر کو بھی حراست میں لیا گیا اور بڑی مقدار میں اسلحہ بارود برآمد کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس سے اپیل کی ہے کہ وہ بقول ان کے مسلح تشدد کی وبا کے سلسلے میں حرکت میں آئے۔ امریکی صدر نے یہ اپیل مشیگن یونیورسٹی میں پیش آنے والے قتل کے تازہ واقعے کے بعد کی ہے، جس میں 3 طلبہ ہلاک اور دیگر 5 زخمی ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس تشدد نے امریکہ کے کئی خاندانوں یا سوسائٹیز کو ختم کر دیا ہے۔ کویت کے نائب وزیر خارجہ سفیر منصور العتیبی کے ساتھ آج ملک کے دورے پر آئے ہوئے ترکی کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی میں خارجہ امور کے معاون وزیر جناب شوری نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور ان کو تمام شعبوں میں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اٹلی کے دورے کے بعد اب جمہوریہ فرانس کے دورے پر ہیں، جہاں وہ فرانس کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ صاحب سمو امیر نے سربیا کے صدر کو ان کے ملک کے اسٹیٹ ہوڈ ڈے کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ قطر کم ترقی کرنے والے ملکوں کی 5ویں کانفرنس کی میزبانی کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ کانفرنس اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہوتی ہے۔ اور ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 41,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ترکی اور شام کے متاثرین کی مدد کے لیے $790 ملین کی امداد کی اپیل کی ہے۔ اسی کے ساتھ FM 107 اردو ریڈیو سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون ہشام خمیز اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔